فرمایا جو حسبی نسبی سید ہوگا اللہ اس کو 3 چیزوں سے ہمیشہ بچا کے رکھے گا. یہ ایک اللہ والے سے بات مجھے ملی ہے، اللہ والے سے بات ملی، ایک اللہ والے سے بات ملی. مولانا غلام رسول پونٹوی تھے، بہت بڑے محدث تھے، جامعہ عباسیہ اور بڑے بڑوں کے استاد تھے. پونٹا ایک جگہ تھی وہاں کے. فرمایا جو حسبی نسبی سید ہوگا اللہ 3 چیزوں سے اس کو بچا کے رکھے گا. ایک زیادہ دولت سے بچا کے رکھے گا کہ اللہ کے حبیب نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی آل کے لیے رزق تھوڑا مانگا ہے، اپنی آل کے لیے رزق خود تھوڑا مانگا ہے، اور میں اللہ اس کو دولت مال و دولت سے بچا کے رکھے گا. ایک اس سے پہلے کیا بات کر رہا تھا، کہاں بات چھوڑی تھی میں نے؟ ہاں یاد رکھیے گا قصہ. ایک تو اللہ پاک اس کو زیادہ دولت سے بچا کے رکھے گا، دوسرا اللہ پاک جل شان ہو اس کو اللہ پاک جل شان ہو کبائر سے بچا کے رکھے گا، کبیرہ گناہوں سے. اور اگر ہو بھی گیا تو جلد اس کو اللہ توبہ کی توفیق دے دے. اور وہ حسبی نسبی سید جو ہوگا واقعی 4 نسل 5 نسل پہلے سید بن گئے، ساتھی سید بن گئے. ہمارے ایک شاہ صاحب ہیں کہتے ہیں سیکی سید. میں نے کہا سیکی سید کہتے ہیں؟ سیک کہتے ہیں گرمی کو. کہنے لگا میرے گھر کے ساتھ وہ سید ہیں، میرے گھر کے ساتھ وہ فلاں بندہ تھا، وہ میرے سیک کی وجہ سے سیکی سید بن گیا. ایک دم بندے نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے کہا فلاں شاہ صاحب کا گھر یہی ہے؟ میں نے کہا نہیں بھی 7 والا ہے. تو پہلی چیز کیا، اللہ پاک اس کو زیادہ دولت سے بچائیں گے. دوسرا کبائر سے بچائیں گے، اگر خطا ہوگی تو جلد اللہ پاک اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائیں گے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ پاک زیادہ جو حسبی نسبی سید ہوں گے اللہ ان کو بہت زیادہ گمنامی عطا فرمائے گا. بہت کم ہوں گے جو نامور ہوں گے، بہت کم ہوں گے. اور ایک بات اور بھی بتا دوں، ایک بزرگ سے سوئے ہوئے تھے، غور سے سنیے گا. خواب میں کہا کہ بغداد میں فلاں غیر مسلم ہے نصرانی، جاؤ اس کو کہو کہ اللہ نے تیری دعا قبول کر لی. اٹھے، کہاں بغداد، کتنے دنوں کا سفر، اور کہاں یہ خواب تھا. پھر سو گئے. پھر آواز آئی کہ جاؤ بغداد میں فلاں نصرانی ہے، اس کو کہو تیری دعا قبول ہو گئی ہے. پھر خواب آیا. آخر اٹھے، گھوڑا لیا، وہاں پہنچے ان نشانیوں کے مطابق. جب وہاں پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا، وہی کی وہی شکل سامنے آئی، ہاں وہی آدمی ہے. اور اس کو جاتے ہی کہا کہ مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام خواب میں تشریف لائے ہیں اور آپ نے فرمایا ہے کہ تیری دعا قبول ہو گئی. ایک دم کہنے لگا تو مجھے کیسے جانتا ہے؟ کہا تیرا نام یہ ہے؟ کہا یہی ہے. تیری شکل و صورت یہ سب کچھ میں نے دیکھا. انہوں نے کہا میں تو کلمے کو نہیں مانتا، میں تو نبی علیہ السلام کی نبوت کو نہیں مانتا. اس نے کہا کچھ ہے، مجھے تو یہ پیغام تھا، میں تیرے پاس پہنچانے آیا ہوں. کہتا ہے تو بھی سچا، تیرا نبی بھی سچا، لے میں تیرے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں. اس نے کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ میں نے ابھی اپنی بیٹے کی بیٹی کے ساتھ شادی کی، دنیا جہان کو دھوم دھام سے بلایا، بہت مال و دولت خرچ کیا، بہت مال و دولت خرچ کیا، بڑے مہمان آئے، بہت دنیا آئی، سب کچھ ملا. آخر مہمان چلے گئے تو میں تھک گیا مہمانوں کی خدمت سے. اپنے بالا خانے پہ دوسری منزل پہ میں نے کہا میرا بستر لگاؤ. میں وہاں جا کے سو گیا. مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. ساتھ میرے سادات کا گھر ہے، مدینہ کے سادات تھے. ان کی بچی کہنے لگی اماں اس نصرانی نے اپنے کھانے کی خوشبوؤں سے ہمیں بڑی تکلیف دی، یعنی ہمیں نہیں پہنچایا، کھانے کی خوشبوؤں سے ہمیں بڑی تکلیف دی.
جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے فوراً اٹھا اور اپنے غلاموں نوکروں کو بلایا، کھانے اٹھاؤ، کپڑے، درہم، دینار، چیزیں ان کے گھر دے آؤ۔ وہ ان کے گھر دے کے میں آپ چپ کر کے سنتا رہا۔ میرے خادم نے دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے دروازہ پوچھا کون؟ کہا کہ میں ساتھ کے پڑوسی کا خادم ہوں اور آپ کے لیے تحائف لایا ہوں۔ انہوں نے تحفے لیے اور تحفے لے کے وہ بچی جس نے یہ کہی بات کہ اس کے کھانے کی خوشبو نے ہمیں بڑی تکلیف دی، وہ بچی کہنے لگی امی اس کے لیے دعا نہ کریں، اس نے ہمارے ساتھ کتنی محبت کی۔ تو کہنے لگی امی میں دعا کرتی ہوں، اب آمین کہیں سارے۔ اس نے تو دعا کیا کی؟ اس نے دعا یہ کی یا اللہ قیامت کے دن اس کا حشر ہمارے ساتھ کر دے، ہمیں ہمارے ساتھ اس کو جنتیں بھیج دے۔ گھر والوں نے بھی آمین کی، اوپر بالا خانے میں سوئے، کہنے لگا میرے منہ سے ہی بے ساختہ آمین نکل گئی۔ ادھر آمین نکلی، ادھر خان میں اس کو اندر کو اطلاع ملی، جا تیری دعا قبول ہو گئی ہے، تو نے ہمارے سادات کی نسبتوں کا خیال کیا، جو حسبی نسبی سید تھے ان کا احترام کیا، ان کے ساتھ پیار اور محبت کی۔ اور میں کہ بس جب یہ پہنچا قاصد اور اس نے کہا کہ تیری دعا قبول ہو گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے خواب میں فرمایا بار بار، تو میں سمجھ گیا کہ وہی دعا تھی جس دعا پہ اس بچے کے گھر والوں نے بھی آمین کہا اور میں نے بھی آمین کہا تھا۔